السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم توفیقی الا باللہ، اللہم انی اسألک علما نافعا رزقا طیبا وعملا متقبلا۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آمین الہی آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ کل ہم نے سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 28 میں پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں منع کر دیا کہ مسلمانوں کے سوا کافروں سے دوستی، دلی دوستی، اولیاء ولی کی جماعتی دوست نہیں کرو۔ لیکن اللہ نے یہاں یہ بھی بات بتائی ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ مسلمان ہندوؤں کے ساتھ پڑھتے ہیں، پڑوسی ہوتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال بھی آتا ہے کہ ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے کھائیں یا ان کی چیزیں کھائیں نہ کھائیں۔ تو اس سلسلے میں بھی یہ آیت ہے کہ کافروں سے دل لگی نہ کرو، مواخات دوستی بھائی چارہ نہیں کرو، کافروں کے موالات دوستی اور ان سے خصوصی تعلق قائم کرنے سے گریز کریں، البتہ حسب ضرورت و مصلحت ان سے صلح و معاہدہ بھی ہو سکتا ہے، اور تجارتی لین دین بھی اسی طرح جو کافر مسلمانوں کے دشمن نہ ہوں، ایسے کافروں سے کریں جو مسلمانوں کے دشمن نہ ہوں، ان سے حسن سلوک اور مدارات کا معاملہ بھی جائز ہے، کیونکہ یہ سارے معاملات موالات دوستی محبت سے مختلف ہیں۔ یعنی بزنس، لین دین، کاروبار، اخلاق، ادب وہ آپ کر سکتے ہیں، دلی دوستی نہیں۔ اور یہ اس میں ایک آیت یہ بھی آئی کہ اگر آپ کو ضرورت کے وقت، یہ اجازت ان مسلمانوں کے لیے ہے جو کسی کافر حکومت میں رہتے ہوں، کہ ان کے لیے اگر کسی وقت اظہار دوستی کے بغیر ان کے شر سے بچنا ممکن نہ ہو تو وہ زبان سے ظاہری طور پر دوستی کا اظہار کر سکتے ہیں، باقی دلی دوستی نہیں۔ اور یہ بھی کہ یہود اور نصارہ دونوں کا دعویٰ تھا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے اور اللہ تعالیٰ کو ہم سے محبت ہے، بالخصوص عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ و مریم علیہ السلام کی تعظیم و محبت میں اتنا غلو کیا کہ انہیں درجہ الوحید پر فائز کر دیا۔ اس کی بابت بھی انہی کا خیال تھا کہ ہم اسی طرح اللہ کا قرب اور اس کی رضا و محبت چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے دعووں اور خود ساختہ طریقوں سے اللہ کی محبت اور اس کی رضا حاصل نہیں ہو سکتی، اس کا تو صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ میرے آخری پیغام پر ایمان لاؤ، اس کا اتباع کرو۔ اس آیت نے تمام دعوے داران محبت کے لیے کسوٹی اور معیار مہیا کر دیا ہے۔ محبت الہی کا طالب اگر اتباع محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے یہ مقصد حاصل کرنا چاہتا ہے تو پھر یقیناً کامیاب ہوگا۔ آج کل کے لوگوں کا عقیدہ بگڑا ہوا ہے، انہوں نے اپنے بزرگوں اور عقیدوں کی وجہ سے سب کو اللہ سے ملا لیا ہے۔ تو اللہ نے کہا صرف میرے رسول کی اتباع کرو، اس میں تمہاری کامیابی ہے۔ آج کی تجوید اسٹارٹ کر رہے ہیں۔ ہماری آیت 3030 سورۃ آل عمران۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض واللہ سمیع علیم۔ بارک اللہ فی۔ ہم یہاں اسٹاپ کر رہے ہیں۔ ہم نے اسٹارٹ کیا تھا آیت نمبر 3030 سے، یوم تجد نفس کل نفس، جس دن پالے گا ہر نفس، ما عملت، جو اس نے عمل کیا، من خیر محضرا، نیکی میں سے، حاضر کیا ہوا، یعنی انہوں نے قیامت کے دن جو بھی عمل کیے ہوں گے وہ سارے لا کر رکھ دیے جائیں گے۔ جو نیکیاں ہیں ان کا وزن کیا جائے گا، جو عمل کیے ہوں گے وہ سامنے پائے گا۔ مومن کے عمل ان کو چھپا کے دکھائے گا، کافر کے عمل سب کے سامنے دکھائے گا۔ کچھ کے عمل ریت بنا کر اڑائے جائیں گے، کیونکہ نیت اچھی نہیں تھی، دکھانے کے لیے، واہ واہ کے لیے، اپنا روب جمانے کے لیے، دوسروں کے سامنے اپنی بڑائی بیان کرنے کے لیے عمل کیے، بڑی بڑی دعوتیں، بڑے بڑے میں سب سمجھدار ہیں، عمل ایسے کرو تاکہ جیسے کہتے نہیں ہے کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی بچ جائے، تو ہمارا کام بھی عمل کے نیت سے ہو اور دوسرے کا مقصد بھی حاصل ہو۔ اور اس سلسلے میں ہنسی جو نظر آتا ہے جیسے انڈے سے زندہ مرغی نکلتی ہے، یہ ہمیں اللہ کا معجزہ، اللہ کا نظر آتا ہے۔ مانوی کو جو نظر نہیں آتا، جیسے مسلمان سے کافر اور کافر سے مسلمان، یہ ہمیں نظر نہیں آتا کہ ان کا بظاہر، لیکن اس کا اللہ جانتا ہے۔ نفسہ واللہ وَيُحَذِّرُكُمُ اللہ، ڈراتا ہے تمہیں اللہ، نفسہ اپنی ذات سے، واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ بہت شفیق ہے بندوں پر، یعنی اچھے کام کرو گے تو اللہ بہت شفیق ہے۔ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو جس کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی اور ان سب چیزوں سے زیادہ محبت ہے، بھلے یہ نعمتیں ہوں لیکن اللہ رسول سب سے اوپر، اور
اس آیت میں ہمارے لیے ٹیسٹ بھی ہے کہ ہم اپنے پسندیدہ چیزوں یا رشتہ داروں سے زیادہ محبت کرتے ہیں یا اللہ رسول سے۔ کل ان کن تم تحبون، کہہ دیجیے اگر ہو تم محبت کرتے، تحبون اللہ، اللہ سے، فاتبعونی تو پیروی کرو میری، یحببکم اللہ محبت کرے گا تم سے اللہ، ویغفر لکم اور بخش دے گا لکم تمہارے لیے، ذنوبکم تمہارے گناہوں کو۔ یعنی اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے تمہارے گناہ ہی معاف نہیں ہوں گے بلکہ تم محب سے محبوب بن جاؤ گے۔ اور یہ کتنا اونچا مقام ہے کہ بارگاہ الہی میں ایک انسان کو محبوبیت کا مقام ملے۔ تو ہمیں یہاں اللہ نے کہا ان کن تم تحبون اللہ، اگر تم محبت کرتے ہو اللہ سے تو پیروی کرو، پیروی کرو۔ اللہ نے کیا کہا ہے؟ اللہ اور رسول کی پیروی کرو۔ کل اطیعوا اللہ و رسول، کیا کس کی پیروی کرنی ہے؟ کہہ دیجئے اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی۔ یہ ہے ہمارا اصل میں ہماری پرائرٹی، اللہ اس کے بعد رسول۔ اللہ اور رسول کی پیروی اطاعت میں ہماری نجات ہے۔ اطاعت قول میں بھی عمل میں بھی۔ جو بھی اللہ رسول کی اطاعت نہیں کرے گا تو محبت نہیں ملے گی، اور لوگ اپنی محبت حاصل کرنے کے لیے جان کی بازی لگاتے ہیں، جیسے حضرت ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب بھی انہیں کوئی حکم ملتا مال کا یا کسی قربانی سے تو گریز نہیں کرتے تھے۔ تو یہاں ہمارا ٹیسٹ ہوتا ہے کہ ہم کس کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ قل اطیعوا اللہ و رسول، کہہ دیجئے اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی، فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ منہ پھیر جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تو بے شک اللہ نہیں محبت کرتا کافروں سے، جو انکاری ہیں، جو مانتے نہیں ہیں، جو اللہ اور رسول کی اتباع نہیں کرتے۔ ان اللہ اصطفیٰ، اس آیت میں اللہ کی اطاعت کے ساتھ اطاع رسول بھی پھر تاکید کر کے واضح کر دیا گیا کہ اب نجات اگر ہے تو صرف اطاعت محمدی میں ہے، اس سے انحراف کفر ہے۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم، بے شک اللہ نے چن لیا، اصطفیٰ چنی ہوئی چیز کو کہتے ہیں، آدم، اللہ نے کس کو چن لیا؟ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، یعنی اللہ نے پورے جہان میں ان کا مقام سب سے اوپر رکھا۔ آدم علیہ السلام انبیاء علیہ السلام کے خاندانوں میں سے دو عمران ہوئے ہیں، ایک حضرت موسیٰ و ہارون علیہ السلام کے والد اور دوسرے حضرت مریم علیہ السلام کے والد۔ اس آیت میں اکثر مفسرین کے نزدیک یہی دوسرے عمران مراد ہیں، اور اس خاندان کو بلند درجہ حضرت مریم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے حاصل ہوا۔ اور حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ کا نام مفسرین نے حنت بنت فاقوز لکھا ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے آل عمران کے علاوہ مزید 3 خاندانوں کا تذکرہ فرمایا جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے وقت میں ہی جہانوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ ان میں پہلے حضرت آدم علیہ السلام ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنایا اور اس میں اپنی طرف سے روح پھونکی، انہیں مسجود ملائکہ بنایا، یعنی ملائکوں نے انہیں سجدہ کیا، اسماء کا علم انہیں عطا کیا اور انہیں جنت میں رہائش پذیر کیا، جس سے پھر انہیں زمین میں بھیج دیا گیا، جس میں بھی اس بہت سی حکمتیں تھیں۔ یعنی اللہ نے آدم علیہ السلام کو زمین میں بھیجا، اس میں بہت حکمتیں تھیں ہم سب کے لیے، تاکہ انسان کس طرح زندگی گزارے۔ دوسرے حضرت نوح علیہ السلام ہیں، انہیں اس وقت رسول بنا کر بھیج دیا گیا جب لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو معبود بنایا۔ انہیں عمر طویل عطا کی گئی، انہوں نے اپنی قوم کو 950 سال تبلیغ کی، لیکن چند افراد کے سوا
کوئی آپ پر ایمان نہیں لایا، بلا آخر آپ کی بد دعا سے اہل ایمان کے سوا دوسرے تمام لوگوں کو غرق کر دیا گیا۔ آل ابراہیم کو یہ فضیلت عطا کی کہ ان میں انبیاء و سلاطین کا سلسلہ قائم کیا اور بیشتر پیغمبر آپ ہی کی نسل سے ہوئے، حتیٰ کہ علی الاطلاق کائنات میں سب سے افضل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہوئے، ذریۃً بعضھا من بعض واللہ سمیع علیم، اولاد ہیں بعض ان کے بعض کی، اور اللہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ یعنی یہ ایک دوسرے معنی میں ہے کہ دین میں ایک دوسرے کے معاون اور مددگار بھی ہیں، یہ ان کا سلسلہ ایک دوسرے کی مدد میں بھی ہیں۔ بارک اللہ فی۔ تو ہمیں یہاں جو حکم مل رہا ہے کہ یہ ان نبیوں پیغمبروں، جب یہاں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنے بندوں میں جس کے چاہے اللہ فوقیت دے، چن لے، جیسے ہم نے پڑھا کہ نوح علیہ السلام، آدم علیہ السلام یہ اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں، تو اللہ بھی اپنے ہم جیسے بندوں کو ہمارے اخلاق، نیکی، صبر، تحمل کی وجہ سے چن لیتا ہے۔ اگر ہمیں آزمائشیں، تکلیفیں زمین میں ہیں تو ان رسولوں نبیوں کو بھی آزمائشیں آئیں۔ نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی، چند لوگوں ایمان لائے۔ تو ان چنے ہوئے لوگوں کو ہم دیکھیں گے تو ان پر بہت آزمائشیں اور مشکلیں آئی، تو ہمیں بھی اللہ کی رضا میں راضی رہنا چاہیے، ہماری نیت میں خلوص اور اخلاق ہو، نیت ہماری خالص اللہ کی رضا ہو، جو بھی کام کریں۔ بارک اللہ فی۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔